بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اقرا پڑھ، باسمی ساتھ نام کے، ربی کا اپنے پروردگار کے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، خلق پیدا کیا، انسان کو، من سے، علق جمے ہوئے خون. اقرا پڑھ، وربک اور پروردگار تیرا، اکرم بڑا کریم ہے، الذی جس نے، علمہ سکھایا، بالقلم قلم کے ذریعے، علمہ سکھائیں وہ باتیں، انسان کو، ماں جو، لم نہیں، یا علم جانتا، وہ جانتا تھا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ آج ہم وہ 5 آیتیں پڑھیں گے جو کہ پہلی وحی کے نام سے جانی جاتی ہیں، اور الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو یہ 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور انہوں نے آپ کو یہ پڑھائیں. تو الحمدللہ آج ہم اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سورہ علق ہے، مکی سورہ ہے، اس کے 1 رکوع ہے اس کا، اور اس کی 19 آیات ہیں. اور اس کے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے 2 حصے ہیں، ایک تو پہلی آیت سے لے کر 5 آیت تک، اور پھر دوسرا حصہ اس کا آیت 6 سے لے کر 19 یعنی آخر تک ختم تک ہے. تو اس کو ہم پہلے حصے کو انشاءاللہ تعالی جو پہلی وحی کے حوالے سے ہے وہ آج دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کا باقی دوسرا حصہ انشاءاللہ تعالی وہ اگلے ہفتے کریں گے. اور اس کی پوری تفصیل صحیح بخاری کتاب الوحی میں موجود ہے. اور امام زہری نے عروہ بن زبیر سے، اور انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو نقل کیا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا میں سچے خواب نظر آنے شروع ہوئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے سچے خواب نظر آئے، اور وہ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواب دیکھتے تھے اور وہ روز روشن کی طرح سے عیا ہو جاتا تھا، یعنی صبح وہ ظاہر ہو جاتا تھا. اور پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا تنہائی پسند ہو گئے، اور کئی دن تک، دن اور رات آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے، وہاں پر جا کر اکیلے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. اور اس میں یہ بتایا گیا، حضرت عائشہ نے جو الفاظ استعمال کیے تحنس کے، اس کا جو مطلب ہے امام زہری نے تعبد لیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، مگر اس طریقے سے کرتے تھے جبکہ وحی بھی نہیں آئی تھی اور اللہ تعالیٰ کی کوئی گائیڈنس نہیں ملی تھی کہ کس طرح سے اللہ کی عبادت کرنی ہے. طریقہ معلوم نہیں تھا، مگر اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کھانے پینے کا سامان لے کر وہاں چلے جاتے تھے، پھر چند روز گزارتے تھے، پھر ختم ہو جاتا تھا سامان، پھر واپس آتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور پھر کچھ چیزیں لے کر پھر واپس چلے جاتے تھے. تو یہی کیفیت تھی اسی زمانے میں. غار حرا میں یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی اور فرشتے نے آ کر آپ سے کہا کہ پڑھو. اس کے بعد
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتی ہیں کہ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس پر فرشتے نے پکڑ کر مجھے زور سے بھینچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو، میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس نے دوبارہ مجھے بھینچا اور میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو، میں نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس نے پھر تیسری مرتبہ مجھے بھینچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور معلم یعلم تک یعنی 5 آیتیں پڑھیں جبرائیل علیہ السلام نے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے وہاں سے پلٹے اور حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو، اور چنانچہ انہوں نے آپ کو اڑا دیا۔ اور آپ کی جب تھوڑی دیر کے بعد میں کچھ خوفزدگی کی کیفیت دور ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قصہ سنایا اور کہا کہ مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہ کرے گا، آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں، نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور نیک کاموں میں کتنی سب کی مدد کرتے ہیں۔ تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو ان کے چچزاد بھائی تھے اور جو کہ زمانے جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، عربی اور عبرانی زبان میں انجیل لکھتے تھے، وہ عالم تھے اور بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے، یعنی اتنی زیادہ ان کی عمر بھی تھی۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے تم کو کیا نظر آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ تو ورقہ نے کہا کہ یہ وہی ناموس یعنی وہی لانے والا فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، کاش میں آپ کے زمانے نبوت میں قوی اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا کہ ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو، اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا۔ اور مگر کچھ ہی مدت گزری تھی کہ پھر ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی پاکیزہ تھی اور آپ کا کردار کتنا بلند تھا، اور حضرت خدیجہ جو تھیں اس وقت کوئی کمسن لڑکی نہیں تھیں بلکہ وہ 55 سالہ خاتون تھیں اور زمانے کے نشو و فراز جانتی تھیں، اور 15 سال سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات تھیں، اور بیوی سے شوہر کی اور شوہر سے بیوی کی کمزوریاں چھپ نہیں سکتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو انہوں نے اس طویل اپنی ازدواجی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عالی مقام اور ایسا مرتبہ والا انسان پایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر غار حرا سے پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی تعامل کے یہ تسلیم کر لیا کہ فی الواقع فرشتہ ہی آپ کے پاس آیا ہے وحی لے کر۔ اور اس طرح پھر ورقہ بن نوفل جو تھے وہ بھی مکے کے ایک بوڑھے باشندے تھے، اور ان کو بھی انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی تھی، اور 15 سال سے تو قریبی رشتہ داری تھی کیونکہ حضرت خدیجہ کے وہ چچزاد بھائی تھے، اور وہ سب حالات جانتے بھی تھے اور ان سے حالات سے گہری واقفیت بھی رکھتے تھے۔ تو انہوں نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، تو اسے کوئی انہوں نے وسوسہ نہیں سمجھا کہ آپ کو یہ ایسی وسوسہ لاحق ہو گیا ہے، بلکہ سنتے ہی انہوں نے کیا کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اور اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک آپ اتنے بلند پایا انسان تھے کہ آپ کا نبوت کا منصب پر سرفراز ہونا کوئی قابل تعجب بات نہیں تھی۔ تو یہ گواہی اس وقت ان دونوں لوگوں نے بھی دی جو کہ آپ کے قریبی تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ورقہ بن نوفل۔ پہلی وحی ہے اور حکم کیا دیا اللہ تعالیٰ نے، پڑھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ لکھی ہوئی صورت میں یہ الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے فرشتے نے اور کہا کہ اس کو پڑھو، تو آپ نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں کیونکہ آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے. اور اگر فرشتہ یہ کہتا کہ میں بولتا جاتا ہوں آپ پڑھتے جائیے تو آپ کو پھر یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ جب فرشتے نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی تو آپ نے بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھ دیا، کیونکہ آپ تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ تو وہ عبارت نہیں سمجھ سکتے تھے، نہ پڑھ سکتے تھے کیونکہ آپ کو نہیں آتا تھا، اس لیے آپ نے منع کر دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. مگر جب پھر فرشتے نے پڑھنا شروع کیا تو آپ نے بھی پھر اس کو پڑھ لیا جیسا کہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا. اور وہی آ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو سنایا، اور وہی آ کر پھر ورقہ بن نوفل جو تھے انہوں نے جب پوچھا تو وہی آ کر ان کو سنایا. تو اقرا کے معنی میں صرف پڑھنے کے نہیں آتے ہیں، پڑھ کر دوسروں تک پہنچانے کے میں بھی آتے ہیں، یعنی خود پڑھیں، ایسے پڑھیں کہ وہ پڑھ کر پھر دوسروں کو بھی پہنچایا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سب سے پہلا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ کیا ہے کہ پڑھو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، جس نے تمام عالم کو، تمام کو پیدا کیا ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، سب کچھ بنایا ہے. خلق کے معنی تمام آ جاتا ہے کہ جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، ہر چیز جس نے بنائی ہے اس کے نام کے ساتھ پڑھیے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، وہ پروردگار ہے، اس نے ہر چیز بنائی ہے. تو آپ پھر اس کے نام کے ساتھ پڑھیے. اور حکم جو دیا گیا کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے یعنی بسم اللہ کہیے، تو وحی کے آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب جانتے اور مانتے تھے. تو ورنہ یہ کہا جاتا کہ بتایا جاتا کہ تمہارا رب کون ہے جس کے تم نام لو، جس کی عبادت کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ آپ اپنے رب کے نام سے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ آپ کا رب کون ہے تو آپ اس کے نام سے پڑھیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کی تو عبادت کرنے غار حرا میں چلے جاتے تھے. تو یہاں پر کہا گیا کہ آپ اپنے رب کے نام سے کے ساتھ میں پڑھیے. پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاص تخلیق کا ذکر، یعنی انسان کا ذکر کیا. خلق الانسان من علق، کہ اللہ نے کس حقیر حالت سے اس کی تخلیق کی ابتدا کر کے اس کو پورا انسان بنایا. اور علق کے معنی ہوتے ہیں جمے ہوئے خون کے. یہ وہ ابتدائی شکل ہوتی ہے جب استقرار حمل یعنی حمل ٹھہرتا ہے، تو پہلے چند دنوں میں شکل رونما ہوتی ہے، تو یہ وہ ہوتی ہے خون کی شکل جب خون اس میں جمع ہوتا ہے، اور پھر گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر اس طریقے سے بتدریج اللہ تعالیٰ پھر ایک کے بعد ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے مرحلے ہوتے ہیں، اور پھر انسانی شکل بننے تک اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک شیپ دے کر اسے اس طرح سے گزار کر پھر اسے باہر لاتا ہے دنیا میں انسان کو. تمام کائنات کو اگر ہم دیکھیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی اور کیسی کیسی خوبصورت اور کتنی اچھی اور کیسی بڑی بڑی اور کیا کیا چیزیں بنائی ہیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو زمین اور آسمان اور پانی، سمندر، دریا، اور اس کے بعد نباتات، حیوانات اور کیا کیا چیزیں ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کچھ کتنی چیزیں ایسی ہیں اور کیا کیا کچھ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے. اس کا ذکر کیا کہ اس جس نے تخلیق کی سب چیزوں کی، مگر خاص طور سے خلق الانسان، اس پہ غور کرو کہ انسان کو کیسے پیدا کیا. وہ سب چیزیں تو بنائی انسان کے لیے، مگر انسان کو جو پیدا کیا تو اس کو غور و فکر کی یہاں پر دعوت دی ہے کہ تمہیں کیسے بنایا، کس نے بنایا، دنیا میں کس نے بھیجا. اور پہلے دیکھیے نماز روزہ فرض نہیں کیا گیا، بلکہ انسان کے بارے میں انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کیسے بنے ہو، کہاں سے آئے ہو، کس نے تمہیں بنایا ہے. اس بات کو ذرا سمجھو، اور کیوں بنایا ہے، کس لیے بھیجا ہے. انسان جب یہ بچے ہی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو سوال کرتے ہیں نا کیوں، کیا، کیسے، ہر چیز میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ تمہیں بنا کر بھیجا ہے تو کسی مقصد سے بھیجا ہے، اور تمہیں کیسے کیسے بنایا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے کیسے مرحلوں سے گزارا ہے کہ تم سوچو کہ تم علقہ تھے. اس کو بہت سارے اس کے ترجمے کیے گئے ہیں، مگر جو اس کا اصلی ترجمہ کہا جاتا ہے وہ جونک کے معنی میں ہے. معلق چیز، لپٹی ہوئی، چپٹی ہوئی، چمٹی ہوئی، لٹکی ہوئی.
اور خون کی ایک دھاری جو کہ رحم مادر سے، یا خون کی ایک پھٹکی جو رحم مادر سے چپک جاتی ہے، یہ وہ چیز ہے علقہ، یعنی ابتدائی شکل۔ اگر دیکھیں کسی چیز میں ہم خون اگر ہماری میں کوئی ہو ڈال دیا جائے یا لگا ہوا ہو یا ہمارے آگے آئے تو پسند نہیں کرتے جمع خون کو دیکھنا بھی، کیونکہ یہ کھانا بھی حرام ہے، اور ہم اس کو ایک دم سے طبیعت وہ ہونے لگتی ہے، جی مالش ہونے لگتا ہے، طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا اپنے اوپر غور کرو کہ تم کیسے بنے ہو، تم کہاں سے آئے ہو، کس نے بنایا ہے، کیسے بنایا ہے۔ اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، اور ورنہ یہ کوئی سورس نہیں تھا، کسی بھی طریقے سے پتہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ علم تو اللہ نے دیا خاص طور سے، نہ اس وقت کوئی سائنس تھی، نہ وہاں پر کوئی ایسی لیبارٹریز تھیں کہ وہاں چیک کر کے یا اس میں کچھ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا جاتا کہ کیسے اوریجن جو ہے انسان کی کہاں سے ہوا، کیسے بنا، کیا ہوا، کیسے کیسے شکلیں تبدیل کرتا چلا گیا، اور کس طریقے سے وہ ہر مرحلے سے گزرتا گیا اور کیسے بنا انسان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بتایا اور غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اور دیکھیں علم جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کو سجدہ کروایا، مسجود ملائک ٹھہرائے گئے وہ اس لیے کہ ان کو اللہ نے علم دیا تھا۔ علم جو ہے فضیلت والی چیز ہے، اور اللہ نے وہ آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ حالانکہ جو فرشتے ہیں بالکل معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی، اور وہ اللہ کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی عبادت نہ کرتے ہوں۔ مگر علم جو دیا وہ انسان کو ہی دیا۔ فرشتوں نے تو کہہ دیا کہ ہمیں تو جتنا علم آپ نے دے دیا ہے بس اتنا ہی ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور اس انسان کو کتنا علم دیا اللہ تعالیٰ نے، کیسے کیسے علوم دیے ہیں، اور کیسی کیسی چیزیں آج تک بھی جو ڈسکور ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی، یہ تمام علوم اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اللہ کے عطا کردہ ہیں۔ انسان کا اپنے اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ تمام چیزیں اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہیں۔ اور پہلے انسان کو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام علوم دے کر پھر دنیا میں بھیجا تھا، اور اس سے ان کی فضیلت بھی، مرتبہ اور منزلت بھی اللہ تعالیٰ نے بڑھوائی کہ ان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ تو اصل میں بتانے اور سمجھانے کی بات اس میں کیا ہے جو بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ معرفت الہی حاصل ہو کہ تمہیں کس نے بنایا، کیوں بنایا، کیسے بنایا، اور تم کیا کرنے آئے ہو، اور بنانے والے کی جو پہچان ہے وہ انسان کو ہو جائے۔ تو پھر جب پہچان جائے گا تو پھر وہ اپنے آقا کو ماننا، اپنے مالک کو ماننا، اپنے رب کو ماننا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ہم سب بھی کوئی بھی چیز جب لیتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کہاں کی بنی ہوئی ہے، کہاں کی میڈ ہے یہ۔ تو اب دیکھیں انسان کو بتایا کہ یہ تو اللہ کا میڈ ہے، یہ تو اللہ نے بنایا ہے، یہ خلق الانسان، اللہ کا تخلیق کردہ ہے یہ انسان، اور کہاں سے آیا، کس نے بنایا، کیسے بنایا، اب تم یہ سب علم حاصل کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، تمہیں بتا دیا ہے، اور تم اس کو جاننے کی کوشش کرو تاکہ تم پھر اللہ کے شکر گزار ہو۔ اور کس طرح سے؟ من علق سے، علقہ جونک کو کہا جاتا ہے، اس سرخ جمے ہوئے خون سے، اس خون کی پھٹکی سے، اس لٹکی ہوئی چیز سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا۔ اور جو لٹک جاتی ہے، جو چیز لٹکتی ہے تو ظاہر ہے کسی چیز کو پکڑ کے ہی لٹکی ہوئی ہوتی ہے نا، اگر خالی اسے ہوا میں چھوڑ دیا جائے اس چیز کو تو وہ لٹکی نہیں رہ سکتی۔ تو اسی طرح سے یہ جو ہے چمٹا ہوا ہوتا ہے، چپکا ہوا ہوتا ہے اور لٹکا ہوا ہوتا ہے، یہ جو ابتدائی شکل ہوتی ہے رحم مادر میں۔ تو اللہ نے یہ اس کا بتایا کہ یہ تم ایسے ہو، یہاں سے تمہاری ابتدا ہوئی ہے۔ پھر دوبارہ حکم دیا تیسری آیت میں کہ اقرأ بسم ربک الذی، پڑھو اپنے کریم رب کے نام سے، یا پڑھو تمہارا رب بہت کریم ہے، یعنی پڑھو وہ پڑھا دے گا، اور وہ تمہارا رب جو ہے وہ بہت ہی کریم ہے۔ اکرم یہاں پر کہا گیا ہے، اور اقرأ وربک الاکرم، یعنی خود بھی باعزت ہے وہ، اور جو پھر اپنے رب کے نام سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت دے گا، اس کو بھی باعزت بنا دے گا۔ اور اس میں ایک اور جو کریم کے معنی میں اکرم، جو سب سے زیادہ کرم کرنے والا، اس کے معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ بغیر کسی غرض کے عطا کرنے والا، بغیر کسی
یعنی کچھ ہم نے کام کیا نہیں، کچھ حق ادا کیا نہیں، کچھ ہم نے عبادت نہیں کی، کچھ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب چیزیں عطا کر دیں. تو بغیر کسی غرض کے عطا کرنے والا وہ ہوتا ہے کریم، وہ اکرم ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس رب کے نام سے پڑھو جس نے کہ تمہیں بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی کام کے اتنا سب کچھ عطا کر دیا، وہ ہے رب تمہارا. پھر فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. اب علم حاصل کرنے کا سورس اور ذریعہ بتایا جا رہا ہے کہ علم جو ہے کس چیز سے حاصل ہوتا ہے، قلم کے ساتھ میں، یعنی علم جو ہے قلم کے ساتھ محفوظ کیا جاتا ہے. تو یہ اس کا خاص احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے لکھنا سکھایا، اور یعنی قلم کے استعمال کو اس نے آسان کر دیا. تعلیم اور تعلم دونوں، یعنی اصل لکھنا، قلم سے لکھنا، اور پھر اس کا بنانا، تراشنا، بڑا ہی ایک مشکل جو پروسیس ہے، وہ جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا. آج تو لوگ اس بات کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کس طریقے سے قلم تراشے جاتے تھے. اور قلم اصل میں کاٹنے کو ہی کہتے ہیں، کاٹ کر یعنی تراش کر اس میں جو پوائنٹ لگایا جاتا تھا اس کو کہا جاتا ہے قلم کرنا. تو قلمیں بھی لگائی جاتی ہیں، یعنی ایک جگہ سے پودے کاٹ کر تراش کر وہ دوسری جگہ جو لگائے جاتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں قلمیں لگانا. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ یہ جو قلم کا استعمال ہے، اور اس وقت جو تھا اس سے لکھا گیا، اور زبانیں اس سے لکھنا اللہ تعالیٰ نے سکھائیں، ساری زبانیں انسانوں کو. اور اس سے پھر بہت ساری ایجادات جو الہامی طور پہ اللہ نے انسان کو الہام کی، واقعات اور بہت ساری طریقوں سے جو انسان نے سیکھا. تو اللہ تعالیٰ بتا یہ رہے ہیں کہ دیکھو تم خون کے جمے ہوئے ایک چھوٹی سے حصے سے بنے ہو، اور پھر اللہ نے کیسی کیسی تمہارے اندر صلاحیتیں رکھ دی، تمہیں لکھنا بھی سکھا دیا، پڑھنا بھی سکھا دیا. اور کتنے معزز ہوتے ہیں لکھنے والوں کو، جو قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ باعزت لوگ ہوتے ہیں اسلام میں، وہ ان کے لیے کہا گیا جن کو لکھنا آتا ہو. اور کاتبین وحی سب سے پہلے تھے، وہ باعزت لوگ تھے جنہوں نے وحی کو لکھا. اور لکھنے والے جو ہیں مکرم اور معزز ہوتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ لکھنے کی صلاحیت دے، سمجھو وہ چنا ہوا ہے. اور آج دیکھیں کہ ہم نہ لکھنا چاہتے ہیں نہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر کس طریقے سے عزت ملے گی؟ آج مسلمانوں کا حال اسی لیے تو خراب ہے کہ لکھنا اور پڑھنا ہی سب کچھ چھوڑ دیا، جبکہ پہلی وحی ہمارے لیے لکھنے اور پڑھنے سے ہمیں جوڑا گیا اور بتایا گیا کہ نہیں تمہیں یہ کام کرنا ہے، اسی سے تمہیں عزت ملے گی دنیا میں. اور کتنا مشکل جو پروسیس تھا، آج اگر ہم اس کو سوچیں کہ وہ کس طریقے سے قلم بناتے تھے اور کس طریقے سے لکڑی سے کاٹ کر اور پھر انک میں ڈپ کر کر کے ایک ایک لفظ کا لکھنا، اور کتنی مشکل سے وہ کتابیں لکھی ہوئی ہوں گی اس وقت زمانے میں، جو صحابہ کرام کے بعد والے دور میں، اور اس کے بعد پھر لکھی گئیں، اور کتنی مشکل سے چمڑے پر، ہڈیوں پر، اور کس طریقے سے تختیوں پر وہ لکھی جاتی تھی. اور آج ہمارے پاس کتنی طرح کے پین ہیں اور کتنا آسان ہے لکھنا، اور اس کے بعد میں بھی ہم لکھنا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ ہمیں جو ہے کرنا پڑے گا، تبھی پھر انشاءاللہ تعالی ترقی ہوگی اور عزت ملے گی مسلمانوں کو. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، حدیث کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ تم لکھو. اس نے کہا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک کے جو آنے والے واقعات ہیں اور جو تمام چیزیں رونما ہونے والی ہیں وہ سب لکھو. تو قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے عرش پر، اور اس میں لوح محفوظ میں یہ ہے. اور پھر اس کی قلم کے حوالے سے دیکھیں کہ حضرت قتادہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو نہ کوئی دین قائم رہتا اور نہ دنیا کے کاروبار درست ہوتے. اور حضرت علی کا اس کے حوالے سے فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ان چیزوں کا علم دیا جس کو وہ نہیں جانتے تھے، اور ان کو جہل کی تاریکی سے نور علم کی طرف نکالا اور علم کتابت کی ترغیب دی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ایک دفعہ حضرت حفصہ تھیں آپ کے پاس، تو اتنی دیر میں شفا بنت عبداللہ آئیں ان کے پاس، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ شفا
تم ان کو حضرت حفصہ کو لکھنا سکھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت کو جان گئے تھے، سمجھ گئے تھے۔ آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا، مگر آپ نے اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو کہا کہ ان کو لکھنا سکھا دو، اور وہ حضرت حفصہ پڑھی لکھی تھیں اور ان کو لکھنا بھی آتا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنے زیادہ بے شمار منافع اور فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ انسان کے لیے کہاں سے کہاں تک صدقہ جاریہ بنتی ہے، اس کو انسان گن بھی نہیں سکتا ہے۔ کون کون پڑھتا ہے، کس نے پڑھا، اور کس کی زندگی پہ کیا کیا اثرات کہاں کہاں ہوئے، کیسے ہوئے، وہ کہاں تک پہنچی تحریر۔ اور ایک لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ ہزاروں سالوں تک بھی محفوظ رہتی ہے، اور اس کا پھر احاطہ کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ کہاں تک کس کو فائدہ پہنچا اور اس کا اجر پھر کتنا ملٹیپلائی ہوتا چلا گیا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ لکھنے کی صلاحیت عطا فرمائے اس کو ضرور لکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کو آگے سے آگے اور حاصل کرتا چلا جائے۔ اور تمام دینی علوم جو ہیں اور یہ احادیث اور تمام حکمت کی باتیں اور یہ بہت ساری انسانوں کے لیے فائدہ مند چیزیں کس طریقے سے ہمیں ملی آج، کیوں اگر وہ لوگ نہ لکھ کر جاتے تو پھر یہ آج ہم تک کس طریقے سے پہنچتی، تو پھر دنیا کتنے بڑے فائدوں سے محروم رہ جاتی، اور پھر صحیح اور غلط کی پہچان بھی ختم ہو جاتی۔ اگر لکھی ہوئی چیزیں نہ ہوتی، کتابیں نہ موجود ہوتی، تو پھر انسان کس طریقے سے اس کو صحیح اور غلط کو سمجھ سکتا تھا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اس ذات نے جس نے کہ قلم کے ذریعے تمہیں لکھنا سکھایا، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے والی آیت میں جو فرما رہے ہیں 5ویں آیت میں کہ اللہ نے انسان کو علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا کہ اس کو علم نہ تھا۔ اور آج اگر ہم دیکھیں کہ جن جن چیزوں کو بھی انسان اپنی علمی دریافت سمجھتا ہے، در حقیقت وہ پہلے اس کے علم میں نہیں تھی۔ پہلے والے کو کس نے سکھایا، کہاں سے آئی، کیسے پتہ چلا؟ تو یہ اللہ نے ہی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے جب چاہا اس کو علم دیا، اس سے بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے سکھایا ہے کہ انسان یہ محسوس بھی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ ڈائریکٹلی یہ علم دے رہا ہے۔ یعنی کتنی چیزیں انسان سیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں خود ہی اپنے آپ اپنی کوشش سے اپنے آپ حاصل کر رہا ہوں، مگر دے کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اسے وہ علم۔ یہ سورس جو ہے یہ کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں عطا کیا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ اہل عرب جو تھے امی تھے، اتنے علوم اللہ تعالیٰ نے عطا کیے قرآن اور سنت کی شکل میں، اور کیا کیا چیزیں سکھائیں اور کیا کیا بتایا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا کہ انہی میں سے ایک رسول اٹھایا اور جو کہ ان کو آیات کی تلاوت کر کے سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے دے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ملا۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ عرب میں قرآن کی وجہ سے ہی کتابت کا رواج ہوا، یعنی لکھنے کا آغاز جو ہوا وہ قرآن کی وجہ سے ہوا، اور پھر اس کے بعد بے شمار چیزیں لکھی گئیں اور دین کو کس طریقے سے محفوظ کیا گیا، اور کبھی بھی کسی دور میں بھی اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ کب تک باقی رہتی ہے، اور ابھی اتنی ترقی کے بعد میں بھی کمپیوٹر میں سے بھی، موبائل میں سے بھی، منٹوں میں چپوں میں سے سب کچھ چھوڑ جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے بلینک، اور آپ کے پاس اگر لکھے ہوئے نمبر ہیں، ٹیلی فون نمبر ہی ہوں، یا پھر کسی کا پتہ ہو، یا پھر کوئی اور چیزیں ہوں، یا اچھی چیزیں ہیں، علم ہے اور قرآن اور سنت کے حوالے سے باتیں سب لکھی ہوئی ہیں، تو وہ آپ کے پاس محفوظ رہیں گی جب تک کہ وہ کسی طرح سے اور طریقے سے تلف نہ ہو جائیں، مگر یہ چیزیں جو ہیں منٹوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ بتایا کہ وہ علم دیا جو تم نہیں جانتے تھے، تو دیکھیں سب سے پہلے انسان آدم اور حوا جو تھے ان کو دنیا میں اتار کر اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ تمہیں کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ان کے پاس سامنے تو کوئی رول ماڈل بھی نہیں تھا، کوئی مثال نہیں تھی، کوئی بتانے والا نہیں تھا، تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا، کس طرح سے ان کی رہنمائی کی۔ ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ جبلی علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دیا ہے انسان کے، یعنی ان بلٹ ہے کہ وہ کس طریقے سے بچہ جو ہے مچھلی کا ہی دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے پانی میں پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کرتا ہے،
انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ علوم تو جبلت میں رکھے ہیں، اور باقی کے دوسرے جو ہیں وہ کسبی ہیں. پھر وہ انسان وہ علوم دنیا میں آ کر کوشش کر کے سیکھتا ہے، اور اس کے لیے کہا گیا کہ مہد سے لحد تک، یعنی پنگھوڑے سے پالنے سے، جھولے سے لے کر اپنی قبر تک، یعنی بوڑھے ہونے تک، دنیا سے جانے تک سیکھتے رہو اور سکھاتے رہو. یہی دونوں کام جو ہیں انسان کے لیے بہترین بتائے گئے ہیں، تعلیم اور تعلم. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیاوی علوم جو ہیں ہر تھوڑے دن کے بعد اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. اس طرح سے قرآن کو ہم جب اور جتنی بار پڑھیں گے اس سے نئی چیزیں انسان کی سمجھ میں آتی ہیں، اور یہ کبھی جتنا زیادہ پڑھیں گے پرانا نہیں ہوتا، اور ہر دفعہ انسان کو ایسا لگتا ہے پھر نئے سرے سے اس کی کچھ اور سمجھ میں آئے گا. ہر جب بھی پڑھتا ہے کچھ اور عمل کے پوائنٹ مل جاتے ہیں، کچھ اور سیکھنے کو مل جاتا ہے، اور انسان ایک خاص مرحلے پر جا کر رک نہیں جاتا، بلکہ وہ جتنا پڑھتا چلا جاتا ہے، سیکھتا چلا جاتا ہے، سیکھتا چلا جاتا ہے، اور اس کی اور سمجھ بوجھ اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، حکمت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے انسان کے اندر. بس یہ ہے کہ جتنا بھی علم حاصل ہوتا چلا جائے انسان کو تکبر نہیں کرنا ہے، اور جو بھی دیا ہے، جو بھی سکھایا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ منٹوں سیکنڈوں میں بلینک ہو جاتا ہے انسان کا دماغ اور سب غائب ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے، اور اس پر کوئی غرور اور تکبر نہیں کرنا ہے کہ ہمیں تو سب کچھ آتا ہے. اور جو یہ کہتا ہے نا ہمیں سب کچھ آتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، وہ سب سے بڑا جاہل بن جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس طرح سے پیدا کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم لا علم تھے. اللہ نے یہ سب کچھ تمہیں سکھایا ہے، تمہیں بتایا ہے، تمہیں کس طریقے سے دنیا میں بھیجا ہے، یہ سارا، اور کس طرح سے تمہیں کیا کرنا ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتائی ہیں. تو بڑی بڑی ڈگریاں، بڑے بڑے علوم تمام حاصل کرنے کے بعد میں بھی اس کا سارا کریڈٹ اللہ کو دینا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے کروا دیا، اللہ نے سکھا دیا، ورنہ انسان کسی قابل نہیں تھا. اور یہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا ہے کہ تمہیں وہ علم سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے. تو اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے بھی دین کی سمجھ دے دیتا ہے، دین کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے وہ چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اور وہ اس کو جو ہے اس راستے پر چل کر خوشی ہونے لگتی ہے، پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اسے سکون مل جاتا ہے. اور حدیث کے حوالے سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو ہے چیزیں، ہر چیز ملون ہے سوائے عالم اور متعلم کے، سیکھنے والے یا سکھانے والے کے. اور اسی میں انسان کی بھلائی ہے کہ وہ اس کام میں لگا رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد اور تائید اور نصرت بھی اس کو ملتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالی. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.